باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت امام زمان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کشف جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، منجی عالم امام زمان علیہ السلام۔ روایت میں ہے کہ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو سامرا میں ہوئی۔ آپ کے والدین میں امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے والد بزرگوار، اور آپ کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے۔ انہیں ملکہ بھی کہتے ہیں۔ نرجس خاتون دادیال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوتی اور نانیحال کی طرف سے سمعون وسیع عیسیٰ کی نواسی ہیں۔ آپ کنیز تھیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ روایت ہے کہ آپ کو امام علی نقی نے 220 اشرفی میں اپنے ایک صحابی کو بھیج کر خریدا تھا، اور جب یہ صحابی بشر بن سلیمان آپ کو لے کے آئے تو آپ نے نرجس خاتون کا عقد اپنے فرزند امام حسن عسکری سے پڑھا۔ عقد کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کنیز نہ تھیں۔ کنیز کے لیے عقد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کنیز ہونا حلال ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں عقد ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کنیز نہ تھیں۔ آپ کی ولادت کے لیے حکیمہ خاتون بنت امام محمد تقی راوی ہیں کہ ایک دن امام حسن عسکری نے فرمایا، پھوپھی اماں آج شب میرے یہاں قیام کریں، پروردگار ہمیں ایک فرزند عطا کرنے والا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کی کسی بھی بیوی میں آثار ولادت نظر نہیں آتے۔ تو امام نے کہا، پھوپھی اماں حجت خدا کے لیے آثار ضروری نہیں ہے، آج نرجس خاتون کے بطن سے خدا مجھے ایک فرزند عطا کرے گا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے جناب موسیٰ کی ماں اور ابراہیم کی ماں کو آثار نمودار نہ ہوئے، لیکن دونوں نے دو فرزند جنے، ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام موسیٰ، اور اس کا سبب مصلحت پروردگار تھا کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو اور یہ پنہا رہے، چونکہ دشمن اس طاق میں تھے کہ انہیں ولادت کے فوراً بعد قتل کر دیا جائے، اور جسے خدا رکھے اسے کون مار سکتا ہے۔ بیوی فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے نرجس خاتون میں حمل کے آثار نظر آئے، اور بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، اور ہمیں حسن عسکری نے پکار کے کہا، پھوپھی اماں انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ نرجس خاتون کے بطن سے ایک فرزند زمین پہ سر رکھے ہوئے تسبیح تحلیل خداوندی کر رہا ہے۔ میں قریب گئی تو میں نے اس کے داہنے بازو پہ لکھا پایا کہ جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ کے نام اور القاب میں بہت سے نام اور بہت سے القاب ہے۔ آپ کے اسم گرامی محمد اور کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ رسول خدا کے نام اور کنیت کے وارث بنے، اور معصومین نے ان کا نام لینے سے ممانعت فرمائی ہے۔ آپ کے القاب میں جو مشہور ہیں وہ بقیت اللہ، حجت خدا، خلف صالح، قائم، مہدی، منتظر اور غائب ہے۔ ناظرین،
یوں رسول خدا نے آیت اولی الامر کی وضاحت کرتے ہوئے ان افراد کے ناموں کا تذکرہ کر دیا تھا جو خدا کی طرف سے منصب ہدایت و امامت پر فائز تھے، اور اس سلسلے میں آپ نے مہدی نام لیا تھا۔ مہدی وہ عنوان تھا جس کے ذریعہ امت کو ایک خبر دی گئی تھی کہ اصلاح امت کا ذمہ دار مہدی ہوگا، اور اس وجہ سے ہر دور میں لوگ مہدی کو تلاش کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اولادوں کے نام مہدی رکھے تاکہ دنیا کو دھوکہ دے سکے، مگر خدا کا نمائندہ اور ہوتا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نمائندہ اور ہوتا ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے نمائندوں میں کردار آیا ہوتا ہے، اور انسان کے بنائے ہوئے نمائندوں میں کردار کی وہ پستی ہوتی ہے کہ خود تاریخ داں کو لکھنا پڑتا ہے، یہ نمائندے خدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دوسرا عنوان قائم ہے۔ عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے کہ قائم ہو، اور ائمہ نے اس کا خیال رکھا، جب بھی قائم کا تذکرہ کرتے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ میں نے عصمت کے دائرے میں دو دیکھے جن کی عظمت اور تعظیم عصمت نے کی ہے اور کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام زہرا اور دوسرے کا نام قائم، لیکن دونوں میں فرق تھا۔ رسول اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب زہرا آ جاتی تھی، رسول زہرا کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، جب وہ تشریف لاتی تھی تب کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور قائم وہ ہے کہ جس کا نام سے معصومین کھڑے ہو جاتے تھے، اور معصومین نے بارہا یہ خواہش کی تھی کہ کاش ہمیں دور قائم میسر آ جاتا۔ امام کے لیے تیسری چیز جو ہے وہ غیبت، جس کے دو حصے ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور ایک کبریٰ۔ غیبت صغریٰ جس کا سلسلہ تقریباً 70 سال چلا، اس دور میں غیبت کا عادی بنایا گیا۔ پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اس یقین کے ساتھ کہ ظہور ہوگا۔ ظہور یعنی اس پردے کا اٹھ جانا جو امت و امام کے درمیان حائل ہے، اور یہ مسرت الہی کی بنیاد پہ قائم ہے، اور کب آئیں گے یہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ ایک حدیث پر نگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گا، اس لیے کہ ہر وقت آپ انتظار کریں، اور کون آنے والا ولی خدا ہوگا اس کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کہ ہمارے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا، کہیں وہ ہمارا کوئی ولی نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ جس نے میری ولی کی توہین کی اس نے مجھے دعوت جنگ دی اور میرے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا۔ پس صاحبان ایمان کی عزت الہی ہے، اور ان کی توہین پروردگار ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن کا احترام خانہ کعبہ کے احترام کے برابر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، اس امام کے متعلق تین چیزیں، غیبت، ظہور اور انتظار، ان میں دو کا تعلق خود ذات امام سے ہے، اور ایک انتظار کا تعلق ہم سب سے ہے کہ اس دور غیبت میں ہم اپنے مولا کا انتظار کیسے کریں، اور اس میں ہمارے فرائض کیا ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ فرائض میں محزون اور رنجیدہ رہنا، محب و عاشق کا فرض ہے کہ اپنے محبوب حقیقی کے فراق میں رنجیدہ رہے، جب اسے اپنے خوشی اور غم میں نہ دیکھے۔ دوسری چیز کہ ہمیں انتظار آل محمد، حکومت آل محمد کرنا چاہیے، اور اس انتظار کے دور میں ہمیں وہ اعمال انجام دینے چاہیے
جس کی وجہ سے امام ظہور کرے تو حکومت قائم ہو سکے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا حکومت صرف مہدی آخر زمان کے ہی لیے ہے، کیا اور ائمہ اصلاح نہ تھے؟ عزیزان گرامی، ہر ائمہ میں حکومت کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن معاشرہ ان کے ساتھ نہ تھا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا 12واں جب آئے تو ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے معاشرے کو اتنا بلندی تک پہنچائیں کہ ہمارے امام کی آواز پر معاشرہ لبیک کہے اور امام حکومت کر سکیں۔ تیسرا جو کام ہے اس دور غیبت میں وہ یہ ہے کہ وجود مبارک کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ چوتھا کام جو ہے وہ امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں۔ پانچواں امام کی طرف سے حج کریں۔ چھٹا امام کے نام پر قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ساتواں جب کوئی مصیبت میں گرفتار ہو تو امام سے رجوع کریں اور امام سے استغاثہ کریں۔ ناظرین، ہمیں کہنے دیجئے کہ اے انتظار کرنے والوں، پہلے خدا سے دعا کرو کہ خدایا ہمارے کردار کو قرآنی بنا، ہمارے معاشرے کو حسینی بنا، ہماری سیرت کو بلندی عطا کر کہ ہم اس کا انتظار کر سکیں جو تیرا نمائندہ ہے۔ اور انتظار عمل کا نام ہے، انتظار تڑپ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم میں تڑپ نہیں تو انتظار کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ انتظار عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، انتظار اعتبار پہ منحصر ہے۔ انسان اس کا انتظار کرتا ہے جس پر یا جس کے آنے کا اعتبار ہو۔ اور یہ ہم جو عریضہ ڈالتے ہیں یہ ہم اپنے اعتبار کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اعتبار ہے کہ ہم اپنے امام کو زندہ مانتے ہیں، حل مشکلات مانتے ہیں، اور یہ عریضہ کو پانی کے سپرد کرتے ہمیں اعتبار ہے کہ یہ عریضہ ہمارے امام تک پہنچے گا اور امام ہم سے مطلع ہوں گے۔ آج دنیا کہتی کہ ہم کیسے پکاریں، ہم کیا کریں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم معصوم نہیں۔ ناظرین، اگر واقعاً آپ کو احساس ہے کہ آپ گناہگار ہیں تو توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وارث حسینی سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیے، کربلا میں حرملہ اور حر دو نام نہیں ہیں، دو کردار ہیں۔ ایک توبہ کرنے والا ہے، ایک توبہ نہ کرنے والا۔ توبہ کرنے والے کو حر کہتے ہیں اور توبہ نہ کرنے والے کو حرملہ کہتے ہیں۔ اگر واقعاً ہم اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے گناہ کا توبہ کریں اور حر کی عظمت پا لیں۔ ناظرین، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام سے رابطہ رکھیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ جو آج کل عموماً سوال کیا جاتا ہے، کہاں ہیں، کون ہیں، کب آئیں گے، ہیں تو آتے کیوں نہیں، دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اور جب دکھائی نہیں دیتے تو عقل تصور نہیں کرتی، عقل نہیں قبول کرتی۔ تو میرا جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ خدا دکھائی دے کرتا ہے، دکھائی نہیں دیتا تو عقل قبول کیسے کرتی؟ اور جس عقل پہ تمہیں اتنا گمان ہے، بتاؤ وہ عقل کیا ہے؟ کیا عقل دکھائی دیتی ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ نے امام کے غیبت کے لیے 4 دلیلیں یا 4 گواہ رکھے ہیں، 2 آسمان پر اور 2 زمین پر۔ خضر اور الیاس کو زمین پر اور عیسیٰ اور ادریس کو آسمان پر زندہ رکھ کے دلیل بنایا ہے کہ جب ہمارے بندے زمین و آسمان پر زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر میرا آخری حجت زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ دیکھیے، ہماری ذمہ داری اس دور میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، یہ عقیدہ ہے جو پیش کر رہا ہے شاید،
دنیا نو مال و زر نو وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. مولا ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب تو خواب میں ہی زیارت نصیب ہو. مولا ہر سو یزیدیت کی قدورت ہے ان دنوں، مولا ہر سو یزیدیت کی قدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں. ناظرین، آپ سب کی خدمت میں اس عید سعید، اس شب ولادت امام زمان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی شب عیدی لینے کے لیے دربار علی میں، دربار حسین میں حاضری دیں اور امام کی خدمت میں ان کے فرزند کی مبارکبادی دیتے ہوئے یہ عرض کریں کہ مولا آج کی شب ہمیں عیدی یہ عطا ہو کہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا ہو، ہم سب کے مقدر میں سامرہ کی زیارت نصیب ہو، ہم سب کے مقدر میں کربلا کی زیارت نصیب ہو. خدا تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ آج تیرے حجت کی ولادت کی شب، تیرے غلام، تیرے بندے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے یہ التجا کر رہے ہیں. پروردگار آج کی شب ہمیں اپنے دربار سے مایوس نہ کرنا، بلکہ ہمارے دامن کو اپنی نعمتوں سے اتنا بھر دینا کہ پھر کسی کے پاس دامن پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. یا علی، آپ کو آپ کا فرزند مبارک ہو. یا علی، آج کی شب ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، انہیں اپنے جوارے رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں اضافہ فرما. خدایا ہم سب کو نزع بد سے محفوظ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.